from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqi. Dear respected brothers and sisters in Islam, another chance for us to give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Our fundraising dinner, inshallah, is coming soon. Please put it in your calendar. It's going to be on Saturday, April the 3rd, between 5 p.m. and 7:30 p.m. inshallah. Our beautiful speakers, our dear respected brother Siraj Wahaj and brother Abdullah Idris, they will be with us. And I am sure all of you, you're going to be with us. All of you, you're going to join us inshallah, and we will have a successful night inshallah, like you have been doing for so many years. Jazakumullahu khairan. See you soon inshallah on April 3rd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام علیکم صاحبوں، کل سے جب سے پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھرا ہے تو میں بھی کچھ مسرور ہوں، کچھ خوشی سی محسوس کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو شکست ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو فتح ہوئی ہے اور پاکستانی قوم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے، قدرت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جو تحریک، جو لوگ اس بات کے لیے اٹھیں کہ وفاق کو نقصان پہنچائیں اور پاکستان کی افواج کو نشانہ بنائیں جیسا کہ ان کے دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے، تو اس کو وقت اور لوگ مل کے دھکا دے دیں گے. کل سے میں غلام مصطفیٰ تبسم کے چند اشعار جو ہے بہت انجوائے کر رہا ہوں. اس میں نے تھوڑی سی ترمیم جا بجا کی ہے، تو آپ بھی سنیے، آپ بھی مزہ لیجئے. وہ کہتے ہیں چرکے وہ دیے دل کو محرومی قسمت نے، چرکے وہ دیے دل کو محرومی قسمت نے، اب ہجر بھی تنہائی اور وصل بھی تنہائی، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے سیاست کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے سیاست کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، یہ بزم سیاست ہے اس بزم سیاست میں، یہ بزم سیاست ہے اس بزم سیاست میں، دیوانے بھی شیدائی فرزانے بھی شیدائی. اور ملا جی کے لیے خاص کر کے شعر دیکھیے کہ اس عالم ویرا میں کیا انجمن آرائی، اس عالم ویرا میں کیا انجمن آرائی، دو روز کی محفل تھی ایک عمر کی تنہائی، دو روز کی محفل تھی ایک عمر کی تنہائی. اچھا، یہ اشعار جو ہے اس کا مزہ میں نے لیا، آپ بھی لیجئے. اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہوا. دیکھیں، آپ کو پاکستان کے چینلز جو بتا رہے ہیں اس کا جھگڑا اس سے ہو گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ الفاظ کہے، یہ تو سب آپ سن چکے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اور گہرائی میں اتر کے صحیح انالیسس کیجئے اس کے کیا ہوا ہے. دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستانی قوم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ملک کی یکجہتی کو ختم کرانے، وفاق کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا ریزن کچھ بھی ہو کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ کس طرح عراق کو اجاڑا، لیبیا کو اجاڑا، اب یہ ہندوستان جو ہے پاکستان کی طرف وہ نظر، اس کی وجہ رہی ہو یا جو بھی وجہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وفاق کو اب لوگ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اسی میں ان کی بقا ہے. فوج کے خلاف وہ کوئی گندی باتیں نہیں سننا چاہتے. دیکھیے، یہ لوگ جو فوج کے جب بھی ضرورت پڑتی جلسے میں تیل ڈالنے کی تو نواز شریف صاحب آ کے فوج کو گالیاں دیتے تھے. اچھا، فوج بھی سنتی رہی حکمت کے ساتھ، عوام بھی دیکھتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے، وہ مودی کی لائن پہ فوج کو برا کہتے تھے. فوج کے ساتھ میں بھی کچھ آرگومنٹ کرتا ہوں، میری فوج ہے، میرا حق ہے، میں جو جی چاہے کہوں اسے. تم کون ہوتے ہو مودی، اور مودی کے یار کون ہوتے ہیں کہ وہ اس انداز سے پروپیگیشن کریں کہ اصل چوری ان کی ہے، کرپشن، لوٹا انہوں نے پیسہ، لندن میں یہ رہ رہے ہیں، عیاشیاں یہ کر رہے ہیں، اور سارا ہار لا کے وہ جو ہے پکچر بدل دیں اور فوج کو لا کے کھڑا کر دیں کہ فوج نے یہ کر دیا. اب آج فوج نے ان کو توڑا ہے، ان کے اپنے اعمال نے اور قوم کے سینسز نے. دیکھیے، پاکستانی قوم جو ہے نا، میں مانتا ہوں ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک خوبی رب العالمین نے دی ہے، ذہین لوگ ہیں.
اپنے وفاق کو پہچانتے ہیں. میں نے کئی دفعہ، میری ویڈیو گواہ ہیں اس بات کی، پہلے دن سے میں کہتا آیا جلسے تو ہو سکتا ہے یہ منعقد کر لیں، تحریک نہیں چلے گی، کیونکہ تحریک کے لیے تو بڑی ایک اعلیٰ مقصد چاہیے ہوتا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا. اچھا، پوائنٹ نمبر 2 یہ دیکھیے کہ پورا میڈیا جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا رہا، اربوں روپے کا انہوں نے خرچہ کیا، ہزاروں گھنٹے لگائے، لیکن حاصل کیا؟ صفر. اور سوشل میڈیا نے، میں اپنے سوشل میڈیا پہ سارے ان لوگوں کو جو پاکستان کی وفاق کے حق میں بات کرتے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ٹیم نے ایک دفعہ پھر اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا. خواتین و حضرات، ہوا کیا؟ پی ڈی ایم کی حقیقت کیا ہے، اصل ہدف کیا تھا اور ہوا کیا ہے؟ آپ نے کبھی ویسٹرن فلمیں دیکھی ہیں؟ یقیناً دیکھی ہوں گی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب 2 گروپ یا 3 گروپ کوئی خزانہ لوٹنے جاتے ہیں اور ان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ خزانہ نہیں لوٹ پاتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور مل جاتے ہیں، اور مل کر وہ خزانہ لوٹنے کی تیاری کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس کے آگے تفصیل میں آپ کو تفصیل یہ ہے کہ جناب آپ یہ تصور کیجئے جیسے یہ کاؤبوائز ہوتے ہیں نا جو خزانہ لوٹنے جاتے ہیں ویسٹرن فلموں میں، 3 گھوڑے ہیں، اس کے پیچھے بے شمار دوڑے ان کے دوست اور ان کے حمایتی گھوڑے پہ ہیں، اور پہلے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تیر لگا کے یہاں پہ بندوق لٹکائے ہوئے ملا جی فضل الرحمان صاحب، دوسرے گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی ہیں مریم نواز، اور تیسرے گھوڑے پہ ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے آصف زرداری. اب ان تینوں میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ایک ساتھ جا کے خزانہ لوٹیں گے. اچھا، اب جب سفر شروع ہوتا ہے، گھوڑے چلنے شروع ہوتے ہیں، تو ملا جی اور وہ جو لڑکی ہے بیچ میں جو ہے ہیروئن جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیفور وی ریچ دا ڈیسٹینیشن وی مسٹ کل دس اولڈ مین. ہم اس سے پہلے کہ خزانے کی طرف پہنچیں اپنی منزل پہ، اس آدمی کو ہمیں مار دینا چاہیے. وہ کہتی ہے جی انکل جی ضرور. اچھا، وہ جو ہوتا ہے بوڑھا آدمی جو گھوڑے پہ سلو جا رہا ہے، وہ ایک چالاک آدمی ہے، وہ پہلے پولیس سے مل کر آ چکا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ منزل پہ پہنچتے وہ سارا بھانڈا جو ہے پھوڑ دیتا ہے، اور یہ دونوں ناکام ہو جاتے ہیں. وہ پھر بھی کچھ برات حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ پولیس سے مل گیا تھا. تو ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوا ہے جو میں نے شارٹ اس میں پکچر میں آپ کو بتایا کہ یہ ہوا ہے. اور اب اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں وہ ذرا ملاحظہ کیجئے. سب سے پہلے ذرا جائزہ لیجئے کہ ملا جی کو اس ساری تحریک میں کیا حاصل ہوا. ملا جی جو غیر کی شادی میں عبداللہ دیوانہ تھا، اس ٹائپ کا کریکٹر تھے. کل جب وہ پریس کانفرنس میں آئے اور باہر صحافیوں سے ملنے آئے تو ان کے ہاتھ میں جو پیپر تھا وہ یوں کانپ رہے تھے، ان کا ہاتھ یوں کانپ رہا تھا جیسے پاکستان میں 70s میں جب عشق و محبت کرنے والے لوگ بچھڑتے تھے تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لو لیٹرز جو ہے واپس کرتے وقت جو ہے جذبات میں ان کی آنکھیں بھی ایسی لال ہوتی تھی، رو رہے ہوتے اور ہاتھ یوں کانپ رہے ہوتے تھے. بالکل وہی عالم تھا ملا جی کا. دیکھیے یار کچھ بھی کہیے، یہ ملا جی کا انڈیور تو تھا، ملا جی کا لفظ تو تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ملا جی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صدارت میں تھے اور وہ جو تھے صحافیوں کے سامنے آتے تھے، ان پہ لائٹیں جلتی تھیں تو وہ انجوائے تو کر رہے تھے نا. اب ملا جی جو ہے وہ سوچیں گے کہ اب میں کیا کروں، دن میرا کیسے کٹے گا، رات کیسے گزرے گی. کیوں؟ وہ کس کا شعر ہے، کیا کروں گا، اس کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں. کیا کروں گا گر پی ڈی ایم ہو گیا ناکام، کہ مجھے تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا. اچھا، ملا جی کو تو اور کوئی کام آتا نہیں ہے، وہ تو بس قیادت کرتے ہیں، الحمدللہ وہ قیادت کرتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری تحریک میں ملا جی کو کوئی فائنینشلی نقصان نہیں، وہ فائدہ ہوا ہے جس کا کہیں کوئی ذکر نہیں کرے گا. اچھا، لیکن ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے، ملا جی کی ساری جائیدادیں جو ہیں نا وہ ان کے کاغذات، کیونکہ اس پہ ریسرچ کی گئی تھی، وہ ہاتھ آ گئی ہیں، اور وہ ان کو اب محبوب کی یادوں کی طرح ہر وقت ستائے گی کہ یار اس تحریک میں حاصل تو کچھ نہیں ہوا، یہ ضرور ہوا ہے کہ میری ساری جائیدادیں جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ آ گئی ہیں اور اب وہ مجھے ہانٹ کریں گی. خواتین و حضرات، برے کام کا اچھا انجام تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا، اب آئیے پیپلز پارٹی کی طرف. خواتین و حضرات کہتے ہیں کہ اس تحریک میں، اس ایکسرسائز میں، تحریک تو نہیں کہنا چاہیے،
اس ایکسرسائز میں جس جماعت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اچھا، میں ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. آج پہلی دفعہ زندگی میں ان کی فیور میں آ گیا ہوں، اور اتنی فیور میں آ گیا ہوں کہ اگر ان کو مجھے یہ ڈیوٹی دی جائے کہ آپ اس کو ریوائٹلائز کریں، اس کی نیٹ ورکنگ کر دیں پورے پاکستان میں، تو میں اپنی خدمات ان کو پیش کر دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سارا وقت جب نواز شریف وفاق کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ہندوستان کے خلاف ایک لفظ مریم نہیں بولتی، یہ نہیں بولتے، پاکستان کو مکمل طور سے ابیوز، بلکہ کھل کے کہتے ہیں کہ نہ کھپے، وہ برے حالات میں بھی اگر یہ کہتا ہے، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہے، وہ اللہ جانے، کہ پاکستان کھپے، اس لیے کھپے کہ وہ خزانہ لوٹے، ٹھیک ہے، یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا. لیکن اگر پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی ہے، اگر پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ہے 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اور انہوں نے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ یہ ایسے مفاد پرست نون لیگ ایک ایسی منی سینٹر جماعت ہے کہ جس کو اپنی ذات، اپنا حلقہ، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، تو میں ان کی طرف تو دیکھوں گا بھی نہیں. پیپلز پارٹی کو بیٹر چوائس لوں گا اور اس کو سپورٹ کروں گا. میرے دل میں ان کے اس عمل سے، اچھا یہ پیدا کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، جلدی سے میں مختصر بات آپ کو صرف بلٹ پوائنٹس دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ خود سمجھ جائیں. ایک تو اندرون خانہ آصف زرداری نے فوج کو کچھ پیسے ضرور واپس کیے ہیں، کتنے مجھے نہیں پتا، 4-5 بلین دیے ہوں گے. اچھا، دوسری بات یہ کی کہ جس زمانے میں ابھی جب ایک ہنگامہ ہوتا قائد اعظم کے مزار پر اور وہاں پہ آئی جی کو اٹھا لیا تھا کچھ لوگوں نے، تو سنا ہے باجوہ صاحب نے بلاول کو فون کیا اور کہا بیٹا یہ جو ہے نا اس بات کو کیس کو ذرا دباؤ، اس سے وفاق کو نقصان پہنچے گا، اور اس نے ذہانت کا ثبوت دیا اس بچے نے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کیجئے، میں ہینڈل کر لوں گا. اس دن سے فوج کے دل میں بلاول کے لیے جگہ بن گئی ہے. اچھا، میں بلاول کو سپورٹ کروں گا، کیوں؟ دیکھیں بلاول کے باپ کو شوق ہے پیسہ جمع کرنے کا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بلاول کو بھی ہو، اور اگر وہ پروف کرتا ہے تو وائی ناٹ، ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے کچھ تو ہے، شہادتیں ہیں اس کی ماں کی، اس کے نانا کی، کچھ تو ہے نا خدمات. لیکن ان سے 1000 درجے بہتر ہے جو کہتے ہیں فوج کو توڑیں گے مودی کے پالیسی پہ، پاکستان کو توڑ دیں گے. تو ان لوگوں سے دور ہٹ کے اب جو ہے پی ٹی آئی اور یہ شاید قریب لائے جائیں، قوتیں ان کو قریب لائیں، لیکن انہوں نے جگہ بنا لی. اچھا، سندھ تو ان کے اختیار میں ہے، وہاں سے وہ خوب کھا رہے ہیں. ایک ریکویسٹ کرنی ہے ہاتھ جوڑ کر کہ یار زرداری صاحب تھوڑا سا پیسہ عوام کو بھی لگاؤ. ٹھیک ہے آپ کھاتے ہو، اب یہ تو یہاں کا دستور طے پا گیا ہے اس ملک میں اب کہ آپ کمائیے، غلط ذرائع سے کمائیے، لیکن جب آپ پکڑے جائیں تو تھوڑا سا واپس بھی کیجئے اور کنٹینیو کیجئے اپنا لوٹ مار. یہ تو طے ہو گیا ہے، اس کو کوئی بدلنے کے اہل ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا. تو یار ضرور کیجئے اب آپ وفاق میں بھی حصہ لیجئے، لیکن ذرا تھوڑا سا کراچی کا خیال کیجئے. بہت آپ نے سزا دے دی ان بیچاروں کو، کیونکہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے، مجھے سب پتا ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑا ان پہ ہاتھ وہ کریں، کچھ اندرون سندھ تھوڑی سی تعمیرات کریں، لوگوں کو کوئی پیکیج دیں، کچھ اچھا کریں. کھاتے رہیے آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا، مجھے پتا ہے، لیکن یار تھوڑا سا 20% 25% وہاں لگائیے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے. اچھا، اب آئیے نون لیگ کی طرف کہ ان کو کیا حاصل ہوا ہے. خواتین و حضرات، ان کو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے جس کا یہ صدیوں اب اس کی تلافی نہیں کر سکتے. نمبر 1، یہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف منی سینٹرڈ آدمی ہیں، یہ ایک کاروباری آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کا نیشنلزم جو ہے وہ فیک ہے. آج تک جو چلتا رہا، آج سے پہلے کیا باتیں کرتے تھے کہ وہ لاش وہ گھسیٹیں گے اس کی زرداری کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اس کے گھر جا کے وہ مریم جو ہے مزار پہ جھاڑو دے کر آ رہی ہیں، اب اس کو باپ کہہ رہی ہیں جس کی لاش کو گھسیٹنا تھا، ٹھیک ہے نا. جس کی بے نظیر کی برہنہ تصویریں ہیلی کاپٹر سے یہ پھکواتے تھے، بھٹو کو مورد الزام یہ ٹھہراتے تھے کہ انہوں نے پاکستان توڑا ہے. آج اس کو عظیم لیڈر مانتے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے، اور منزل پہ پہنچنے سے پہلے پھر دغا بازی کی انہوں نے اس کے ساتھ. اب وہ اتنا تیز آدمی ہے کہ وہ اس کو پہلے پتا تھا کہ یہ دغا بازی کریں گے، اور اس نے وہ مل گیا جا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. دیکھیے جو نقصانات ان کو پہنچے ہیں، اب اس کا کیا ہوگا. آنے والے الیکشن میں
جو ان کے سلوگنز تھے کہ پاکستانی جنرل کو جب پتہ چلا انڈیا حملہ کرنے والا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہم اس کو بھول جائیں گے؟ نہ 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 نہ، اس پہ تو ہم سلوگنز بنائیں گے، اس پہ تو ہم نعرے بنائیں گے، اس کو تو ہم اسپیچز بنائیں گے۔ اچھا، پھر جب آپ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جانی چاہیے، جب آپ کی جو تقریریں وہ ساری ویڈیو پہ موجود ہیں، اس پہ ہم سلوگنز بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر یہ کہنا کہ میری پاکستان میں نہ کوئی جائیداد ہے نہ لندن میں کوئی جائیداد ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے یہ پیسے دے کے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہمارے ٹکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب آپ کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ دیکھیے، قوم کا مزاج سمجھیے، ہماری قوم چڑھتے سورج کی پجاری ہے، اور جس کا وقت خراب ہوتا ہے اس کو کک مار کے بہت دور پھینکتی ہے۔ آپ کے ساتھ یہی ہونے والا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا ہم اس بات کو بھلا دیں گے الیکشن سے پہلے کہ بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے کون بھاگا، کتنی بڑی جائیدادیں ہیں تمہاری، یہ ساری چیزیں، اور یہ آخری بات کہ پاکستان نہ کھپے، پاکستان کو توڑ دیں گے، اس پہ تو اتنے سلوگنز بنائیں گے، اتنی سپیچز بنائیں گے کہ آپ کی چھتیں اڑ جائیں گی۔ آپ مکمل طور سے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ آپ کا اصل ہدف صرف اور صرف خزانہ ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ پاکستانی قوم کو میں نے پہلے کہا جینیس لوگ ہیں، پوری دنیا کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، کام کچھ نہ کریں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی سیاست کو دیکھتے سمجھتے ہیں، اور اب پاکستان کے وفاق کو وہ کبھی نہ توڑنے کے لیے، کبھی نہ ٹوٹے اللہ کرے، اس کے لیے وہ یوں ہیں۔ اب چاہے وہ چھوٹا صوبہ ہے اور بڑا صوبہ ہو، سب کو خبر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور پڑوسی ملک کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب آپ جو ہے، آپ تو ہو گئے ایکسپوز۔ اب خواتین و حضرات، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس بات کی دعا کریں کہ جو لوگ بچے ہیں سزاؤں سے، مجھے یہ شکوہ رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، رہے گا جب تک کہ ان کو سزا نہ ہو جائے۔ اب تو انہوں نے دیکھ لیا، ان کی حقیقت جان لی اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو چاہیے کہ ہینگ دم ہائی، ان کو بھرپور سزا دیجئے۔ یقین کیجئے سفر بہت اچھا ہو جائے گا اگر ان کو سزا ملنے لگے۔ اگر آپ کے خیالات میرے خیالات سے ملتے جلتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، تاکہ ہم اپنے لیے ایک ایسا گروپ بنائیں لوگوں کا جو پاکستان کی سپورٹ میں ہو، خاص کر کے اوورسیز پاکستانی، جو ہمارا کوئی ویسٹ انٹرسٹ تو نہیں ہے نا پاکستان سے محبت ہے، تو اس محبت کے لیے ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔